قطر کی بھی انٹری ہو گئی ہے ایران میں. بات یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے واشنگٹن میں, ادھر سے قطر چلا گیا ہے. میری مطلب کہ جو ریزلٹس ہیں وہ نہیں آئے تو میں پھر بھرپور حملہ کروں گا. 24 گھنٹوں میں آئندہ آنے والا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. امریکہ جنگ نہیں کر سکتا, جتنی مرضی دھمکیاں دے دے. کہا جا رہا ہے کہ ایران وہ ٹول ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ نہ کرے. اگر ڈی فریز ہو جاتے ہیں ان کے ایسٹس تو پھر وہ کھول دیں گے, ٹیکس نہیں لیں گے. کوارڈ سمٹ ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں جو کہ اس وقت انڈیا میں ہونی ہے. مارکو روبیو صاحب انڈیا گئے ہیں. السلام علیکم, سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یو ایس ایران کی جنگ بندی کی کوششیں بڑے زوروں پہ ہیں اور پاکستان اس کے فور فرنٹ پہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قطر کی بھی انٹری ہو گئی ہے ایران میں. یعنی کہ وہ یو ایس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو وہ واچ کریں گے. اس کے علاوہ جو ان کی قطر کی اور یو ایس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی. ان دا پاسٹ دے ہیڈ بین ٹرانزیکٹنگ تھرو دیم, اور ایک کانفیڈنس ہے یو ایس کا قطر کے اندر. یہ چیزیں ایک طرف چل رہی ہیں, دوسری طرف جو ہے یو ایس جو ہے پریشر بلڈ کر رہا ہے, اپنا جو سٹینس ہے وہ بلڈ کر رہا ہے کہ اگر ویکینڈ کے اوپر یہ کسی چیز میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی یا میری مطلب کہ جو ریزلٹس ہیں وہ نہیں آئے تو میں پھر بھرپور حملہ کروں گا. یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہی ہے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی کہی ہے آن ہز جوائنٹ پریس کانفرنس ود نیٹو سیکرٹری جنرل. اس وقت جو چیز بظاہر یا جو انفارمیشن ہے اس میں جو پتہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بات رکتی ہے آ کے اسٹریٹ آف ہرمز پہ اور اس کی اسپیسیفکلی ٹول کلیکشن پہ, جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایران وہ ٹول ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ نہ کرے, کیونکہ پھر یہ رول آؤٹ ہوگی چیز اور جو دوسری جو آبنائیں ہیں ان کے اوپر بھی یہ ٹیکس لگ سکتا ہے. جو کہ مین میڈ ہے ان پہ تو ہے, لیکن جو نیچرل اسٹریٹس ہیں ان پہ بھی لگ جائے گا. تو ان چیز سے بچنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہم اس بارے میں شیخ آفتاب حنیف صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا انفارمیشن ہے اور اس میں کوئی ایڈیشن کیا کرنا چاہیں گے. السلام علیکم شیخ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. تو نیوز تو کافی, میں ٹھیک ہوں, تو نیوز تو کافی گردش کر رہی ہے, مختلف قسم کی چیزیں تو ہر ڈائریکشن سے آ رہی ہے. تو اب لیٹس اسٹارٹ فرام سم ویئر. بات یہ ہے شاہ جی کہ 24 گھنٹوں میں آئندہ آنے والا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی شادی چھوڑ کے کسی اور جگہ تھے, واشنگٹن میں آ گئے, ڈی سی میں ڈیرے ڈال لیے. ساری امریکن انتظامیہ وہاں اکٹھی ہو گئی ہے. چھٹیاں منسوخ واشنگٹن میں چھٹیاں منسوخ کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے. تمام جو نجی کام تھے اس ویکینڈ پہ جو انہوں نے کرنے تھے ختم کر کے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. اچھا, ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جو انہوں نے ڈرافٹ ریزولوشن پیش کیا تھا یو ایس اور بحرین نے, اس کی کچھ کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی, اور اس میں سے انہوں نے چیپٹر 7 کا بھی چیز نکال دی. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ کو پتہ ہے ان کو کہ یہ بٹ ہو جائے گا. ہاں, اس میں آلدو کہ انہوں نے وہ چیپٹر 7 والی شق جو ہے جو کہ اس کا چارٹر ہے یونائیٹڈ نیشنز کا, وہ بھی انہوں نے سبٹریکٹ کر دیا ہے, لیکن سٹل جو سکسیس ہے وہ نہیں نظر آ رہی. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو اپنا نیریٹو بلڈ کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ مجھے تو بھائی 113 یا 100+ کہہ لیں ممالک کی مجھے تو سپورٹ حاصل تھی کہ اس کو بائی فورس کھلوایا جائے. اس پہ ایک چیز اور ایڈ کر لیں, یہ جو ہے نا فرانس, وہ بھی ایک قرارداد اس میں پیش کر رہا ہے کہ مشترکہ طور پہ فرانس اور کلیکٹیو ایفرٹ کہ اس کو ہم ہٹا لیں گے, ہمیں اجازت دی جائے رائٹ کہ یہ جو ہے نا ہم خود ہٹا لیں گے. چلیے جنگ کی نوبت تو یعنی کہ وہ بھی ایک بنا لیا کہ ہاں جی وہ مجھے تو سپورٹ تھی, مجھے کرنے دیا گیا, یونائیٹڈ نیشن نے کیا نہیں, سو اینڈ سو فورتھ, تو میں پھر حملہ کروں گا, میں خود کر لوں گا. وہ تو حملہ تو روز ہی کرتا ہے, صبح شام دوپہر حملہ کرتا رہتا ہے. بات یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے واشنگٹن میں, ادھر سے قطر چلا گیا ہے. ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں, ان کی عراقی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور مشتبہ خامنہئی سے بھی فائنل بات انہوں نے کی کر دی. اوکے. اب صورتحال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کام اب ختم ہونے والا جنگ بند کا. امریکہ جنگ نہیں کر سکتا, جتنی مرضی دھمکیاں دے دے. مڈل ایسٹ سارے کا سارا اس جنگ کے خلاف ہو چکا ہے, حتیٰ کہ امارات جو ہے, جو یو اے ای ہے جی, وہ بھی اب تلے منتوں پہ آ گیا. جو کہتا تھا ہم حملے کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اب تلے منتوں پہ آ گیا کہ یہ جنگ ان کے لیے تباہ کن ہوگی. ہم نے بات یہ کل ڈسکس کی تھی, ٹھیک ہے نا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس پہ ہرمز پہ ٹول کا مسئلہ ہے, ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو سینکشنز ہیں وہ ختم کر دو,
اور جو ڈیپ فریز ہیں ہمارے جو ایسٹس ہیں ڈیپ فریز کر دو تو ہم کھول دیں گے. یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے کہ جو قدرتی آبنائیں ہوتی ہیں ان پہ وہ بین الاقوامی ہوتی ٹھیک ہے, ہے. لیکن چونکہ ان کی بقا کا مسئلہ بھی ہے اور انہیں ری بلڈ اپنا کرنے کے پیسے وہیں سے لیے آئیں گے. پیسے چاہیے, جی اس لیے ایک وہ انہوں نے ذریعہ یہ نکالا ہے کہ اگر ہمیں یہ نہیں دیا گیا پھر ہم ٹیکس لگا لیں گے. ٹھیک ہے. اگر ڈی فریز ہو جاتے ہیں ان کے ایسٹس تو پھر وہ کھول دیں گے, ٹیکس نہیں لیں گے. اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے نیوکلیر ڈسٹ کا, وہ جو ملبہ وہ کہنا میں اٹھا کے لے جاؤں گا, ہمیں دے دو, یہ کر دو, مجھے ہی دو بس. مجھے ہی دو, لیکن اس میں وہ تیار نہیں ہے. مصطفیٰ خامنہئی صاحب نے یہ کہا کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے, لیکن اگر اس میں دو ملک ایسے ہیں شاہ صاحب جو ہے نا یہ افزودہ یورینیم کو کم کر سکتے ہیں, وہ ایک ہے رشیا, ایک ہے چائنا. اچھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ ان دونوں میں سے کسی کو دے دے, امریکہ کو نہ دے. امریکہ بھی اس پہ راضی ہو جائے گا کیونکہ ایران پاس ہے ہی نہیں, نگرانی پہ بھی آ جائے گا. اور وہاں پہ مارکو روبیو گئے ہیں, یہ دیکھیں نا تریاں لگانے کا طریقہ. مارکو روبیو گئے سویڈن, نیٹو کے سیکرٹری جنرلز کے ساتھ انہوں نے مشترکہ ٹاک کی, پریس ٹاک. وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اگر یہ ہماری مرضی کا یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم پلان بی استعمال کریں گے. پلان بی کیا ہو سکتا ہے؟ مارس وائے کے حملہ کر دیں گے, بس یہ کچھ ہے. ایئر اٹیک کریں گے. اور یہ جو آنے والے 24 گھنٹے ہیں اس میں یا تو معاہدہ ہوگا جس کا غالب امکان ہے 90%, اور اگر نہ ہوا تو پھر حملہ کریں گے. حملہ کسی کے لیے بھی سود مند نہیں ہوگا. اب جو قطر وہاں پہ پہنچ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بات چل نکلی ہے اور یہ اب آخری دموں پہ ہے. اور اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ چائنا کا جو ہے پریزیڈنٹ شی, انہوں نے کہا تھا کہ جنگ سے اب امن کی طرف شروع ہو چکا ہے کام. اچھا, ابھی جو پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہ چائنا گئے, جی ہاں چائنا گئے ہیں, رائٹ, تو وہ کہہ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے, فور کاسٹنگ یہ ہے کہ پاسبلی اس کا کوئی لنک ہو اس ڈیل کے ساتھ. اس کے ساتھ کوئی ڈیل, اس کے ساتھ لنک نہیں چائنا ہے, جو ہے فور فرنٹ پہ نہیں آتا نا. نہیں اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. چائنا جو بات کرنی تھی وہ کر دی ہے. چائنا در پردہ خود انوالو ہے اس میں, یہ کو پیغام نہیں لے کے گئے وہاں پہ. اب جو فائنل ڈیل ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے فیلڈ مارشل کے ذریعے. ان کو انہوں نے بزی کر دیا اسحاق ڈار کی. کل بھی کہا تھا کہ یہ سیاسی اب کام نہیں رہا, یہ بات سیاستدانوں کے ہاتھوں نہیں ہونی, بالکل ٹھیک, یہ اوپر ہی ہوئے گی, اور وہ شروع ہو گئی. تو آلرائٹ, اب یہ بتائیں کہ اس میں جو کوارڈ سمٹ ہے, ہاں جی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں جو کہ اس وقت انڈیا میں ہونی ہے. مارکو روبیو صاحب انڈیا گئے ہیں, کوارڈ سمٹ ہو رہا ہے وہاں پہ. یہ 4 ملکوں کا اتحاد ہے. اس میں ہے اپنا انڈیا ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, جی ہاں, اور جاپان ہے. جی جی, یہ بنایا گیا تھا یہ اصل میں بنایا گیا تھا چین کے خلاف, ہاں بالکل ایسے ہی, اس کو گھیرنے کے لیے. بڑی انڈیا وہاں پہ بکری ہو گیا. انڈیا کچھ کر ہی انڈیا نے نہیں کچھ کر نہیں سکے, کر سکتا ہی نہیں, کر نہیں سکے گا تو ایک دوسرا مسئلہ ہے, کر سکتا ہی نہیں ٹھیک ہے. چین کے خلاف. چین ایک بہت بڑی, اب تو سپر پاور ہے. جی جی, اب تو خیر, اب تو وہ سپر پاور ہے, وہ اسے اپنا علاقہ خالی نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے, ہاں وہ کیا کرے گا؟ لداخ والی بات کر, انہوں نے بڑے پیسے لگائے چائنا انڈیا پہ, اسلحہ کا یہ کر دے, یہ کر دو, فلاں کر دو, انویسٹمنٹ کی, ککھ نہیں, بکری ہو گیا, فارغ ہو گیا. یہ ہم نے کیا تھا پچھلے سال, جی جی جی, پچھلے سال ہم نے اس کو بکری کر دیا تھا. جی جی, تو وہ نہیں کر سکا. اب وہاں پہ وہ ایک رسمی, وہاں پہ ایک نیگوسیشن ہوئے گی, سمٹ, وہاں پہ اکنامی کا مسئلہ ہے, پھر وہاں پہ ریجنل سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا, پھر یہ اس کی بات ہوگی ایران وار کی, ہرمز کی بات ہوگی, لیکن اس میں انڈیا کچھ نہیں کر سکتا. آسٹریلیا نے اس جنگ کی مخالفت کی, ایران یا اپنا جاپان آیا ہی نہیں, حالانکہ چائنا کے ساتھ اس کی دشمنی بھی ہے, وہ آیا بھی نہیں. اور یہ انڈیا ہے, یہ ویسے لولا لگ رہا ہے, اس نے کچھ نہیں کرنا, ایک رسمی ملک ہوئے گی بات تو چل لگے گی. لیکن انڈیا میں جو بات ہو رہی ہے اس وقت, انڈیا میں جو حشر ہو گیا لوگوں کا, ہندوؤں کا خاص طور پہ, یہ بات یاد رکھیں, اچھا, اور کیا ہے مسلمانوں نے. ہندو تباہ کا نعرہ اور ظلم ان کے آگے آ گیا. اچھا, وہ کیسے؟ وہ ایسے, جمعیت علماء ہند کے جو صدر ہیں, جی جی, مولانا سید ارشد مدنی, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بہت بڑی گیدرنگ کی. اوکے, اس میں سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے. انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور مطالبہ کر دیا کہ گائے کو قومی جانور قرار دیا جائے, گائے ذبح کرنے والے کو سزا دی جائے, کھانے والے کو سزا دی جائے, اور جو فروخت کرے اس کو سزا دی جائے. اچھا, اور جو گائے کا گوشت بیچے اس کو سزا دی جائے. نہتوں کو نہ مارا جائے. سارے ان کا جو اٹھو جی کون ہے جو اس مطالبے کے حق میں, سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہندو اور سکھ بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایک ہندو, اس نے وہ لال رنگ کے کپڑے پہنے تھے, پگڑ بنی ہوئی تھی, وہ جو روایتی ان کا, ٹھیک, اورنج رنگ کی, اورنج,
تو اس کا ہاتھ کھڑا کیا اس کے ساتھ اور نعرہ لگا دیا کہ گائے قومی جانور. اب ان کا قومی جانور کون تھا پتا؟ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم. ہاں ٹائیگر. اچھا ہم نے ان کو بکری کیا, ویسے انہوں نے اپنے طرف سے ٹائیگر بنایا, بڑا ٹائیگر. تو ہو سکتا ہے کھال بنائی ہو. تو اب اگر اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں وہ جو ہیں کلکتہ جامع مسجد کے امام, انہوں نے بھی, دہلی مسجد کے امام میں بھی, پھر حیدرآبادی نے بھی, پھر جو ہے وہاں پہ بنارس والوں نے بھی, اور یو پی سی پی کے جو ان کے جو شہر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ گائے حلال نہیں کرنی, ٹھیک ہے, گائے کی قربانی نہیں دینی اس بقرعید پہ, بکرے کرو یا بکرے ہی کرو, اور نہ کچھ کرو. اب وہاں پہ پڑ گئی ہے شاہی مصیبت. گاؤں ماتا کوئی ہاتھ لگائے اس کو تو اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں, مار مار کے شر کرتے ہیں, آگے لگا دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. گاؤں ماتا اس لیے کہ تم نے, وہ پیار سے بھی کہہ رہے ہیں تم نے تھپڑ مارا, تو مسلمان تو جرت نہیں کر سکتا. جی جی. اور الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک مسلمان کی ضمانت اس لیے مسترد کر دی ہے یہ گاؤں کشی کے الزام میں کہ گائے جو ہے وہ قومی ثاثہ ہے, تم نے یہ گاؤں کشی کی ہے, حالانکہ اس نے نہیں کی, اس پہ الزام تھا. اب یہ گائے جو ہیں یہ بیچنے والے کون ہیں؟ گاؤں ماتا بیچنے والے سارے ہندو ہیں, اپنی والدہ کو بیچنے والے, اپنی والدہ کو بیچنے والے سارے ہندو ہیں. انہوں نے بینکوں سے قرضے لیے, اچھا, بے شمار گائیں خریدی, انویسٹمنٹ کی. اب خریدنے والا منڈیوں میں کوئی نہیں, منڈیاں گایوں سے بھری ہوئی ہیں, گاؤں ماتا سے بھری ہوئی ہیں, خریدنے والے کوئی نہیں. مسلمان کہتے ہیں اپنی ماں کو گھر لے جاؤ, ہم نہیں خریدتے. کوہرام مچا ہوا وہاں پہ, وہ تلے کر رہے گا یار گائے خرید لو, وہ قربانی دو, تم مسلمان نہیں ہو, تمہاری عید آ گئی ہے, قربانی دو. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی, ہم بکرے کریں گے. اچھا, انٹرسٹنگ سچویشن. اربوں روپے کا نقصان ہوگا ہندوؤں کو. ہندو توا جو نالا تلا بن کے آگے مقافات عمل ہے. اب وہ مودی کو گالیاں نکالے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں, یہ روبیہ گیا نا وہاں پہ, یہ سارے جلوس کی شکل میں جائیں اور سارا روبیو کے آگے جا کے سجدہ کرے, اس کو بھگوان مانے, آپ اپنا بھگوان, اور کہ بھگوان جی مسلمانوں کو گائے خرید لے, شاید اس کے کہنے پہ خرید لے, ورنہ وہاں پہ بربادی ہے. اب گائے خریدنے والے کو نہیں, نہ وہاں پہ کوئی اتنی گاؤں شالے ہیں. اچھا, گاؤں شالہ ہوتی تھی یہاں لاہور میں بھی تھی, یہ راوی روڈا تو قبضہ ہو گیا وہاں پہ. قبضہ گروپ تو آپ کو پتا یہاں بڑا متحرک ہے, وہاں قبضہ ہو گیا. آپ بہتر جانتے ہیں, ٹرکوں کا آپ بھی جانتے ہیں, آپ شہر میں نہیں رہتے. نہیں, آپ کرائم رپورٹر ہیں نا. نہیں, کرائم رپورٹر تو آپ شہر میں نہیں پھرتے, آپ کو نہیں پتا. تھوڑا بہت پتا ہے آپ کو, زیادہ پتا ہے. 30 سال پہلے جو جگہ تھی اب وہاں پہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اب آبزرو نہیں کرتے کہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے. اچھا, وہاں پہ وہ ٹرکوں کا یہ لوٹروں کا اڈا بنا دیا انہوں نے, قبضہ کر قبضہ. پھر وہ وہاں پہ پلازا بھی مان جائے گا. گاؤں شالہ ہوتی تھی, جو گائے دودھ دینا بند کر دیتی تھی, ناکارہ ہو جاتی تھی, تو ہندو جو تھے وہ یا تو بیچ دیتے تھے. لاہور میں تو گائے کا گوشت کھاتے نہیں تھا, یہ دلی ادھر ادھر بیچ آتے تھے. لیکن موسٹلی وہاں پہ وہ گائے چھوڑ دیتے تھے دریا کے کنارے پہ. راوی روڈ پہ جہاں رام مندر ہے نا, رام مندر سے پہلے, رام مندر کارپوریشن کا دفتر تھا, یہاں انہوں نے مندر بنوا دیا وہاں. اس سے پہلے ایک بہت بڑا آتا ہے, وہ ہے گاؤں شالہ. اچھا, وہاں پہ وہ چھوڑ آتے تھے. 4 دیواری نہیں ہوتی اس زمانے میں, کھلا تھا, آگے دریا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوتے وہیں پہ وہ کھاتی پیتی تھی, ان کا سرکاری طور پہ علاج بھی کیا جاتا تھا, پھر مر جاتی تھی تو فارغ کر دیتے تھے. وہاں پہ اب یہ لے کے جائیں گے لاکھوں گائیاں, گاؤں ماتا رکھے گے کہاں؟ وہاں پہ تو یہ گاؤں شالے آئے نہیں اتنے. جی جی, نہ اگر یہ گاؤں شالہ میں رکھیں گے, حکومت پہ بھی ایک اضافی خرچہ آئے گا, ان کے علاج پہ, ان کے خوراک پہ, ان کی دیکھ بھال پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو گائے یہاں بھی ممنوع ہے, گائے پاکستان میں ذبح کرنا ممنوع ہے. اچھا, آپ کٹے بچے کر سکتے ہیں, کٹے بچے, یہ ویرے, یہ عید پہ جتنے بھی ہیں نا یہ ویرے بوڑھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی نر. جی جی, گائے تو یہاں بھی ممنوع ہے, ٹھیک ہے, فیمیل. لیکن وہاں پہ جو یہ لے کے آئے ہیں گائیاں, گاؤں ماتا بھی ان پہ لے کے آئے ہوئے ہیں. اچھا, یعنی فیمیل بھی لے کے آئے بیچنے کے لیے, اور نر بھی ہیں, وہ بھی ہیں, بھینسیں بھی ہیں, لینے والا ہی کوئی نہیں. اب وہاں پہ ایک نیا یہ سلسلہ چل پڑا پورے انڈیا میں. اچھی موو ہے میرے خیال میں, پورے انڈیا میں. جی ہاں. تو اس کی تو انڈیا کی تو بدقسمتی جو ہے وہ سارستی آئی ہے ان پہ, سارستی سمجھے, یہ نجوم علم نجوم کا ہے, 7.5 سال کی نوست, اس کو کہتے ہیں سارستی. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے. تو یہ انڈیا پہ سارستی آئی ہے, یہ جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی منتر پڑھ لیں, جتنی پرارتھنا کرنی کر لیں,
یہ 60 سے نہیں ٹلنے والی. انہوں نے جوتی کھانی ہے ہر پاس سے. ان کی اپنی حالت یہ ہے. دیکھنا اکنامک سے بات کریں گے ٹھیک ہے. اس پہ. یہ جو اپنا یہ جو آیا ہوا ہے وہاں پہ وفد, اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ روبیو, اکنامک پہ بھی, جی جی اکنامکس پہ بھی بات ہوگی. انڈیا کی اکنامکس انتہائی بری ہے, اور یہ کہتے ہیں ہم چوتھی اکانومی دنیا کی. وہ جی ڈی پی اس کا ڈراپ ہو رہا ہے بیکاز آف دا کرنٹ سرکمسٹانسز. ٹھیک ہے, اور کرنسی اس کے ریٹ گر رہا ہے, جی جی لوگ فاقے مارے ہیں. ایسا ہے. جی ہاں ایسی ہے نا. جی جی تو یہ کس کو جواب دیں گے؟ عوام کے پاس تو وہ جاتے نہیں مودی. جی ہاں نہ پریس کانفرنس کرتا ہے, نہ میڈیا ٹاک کرتا ہے, نہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. بالکل اسٹرائک کی انہوں نے یہاں پہ کسانوں نے, پھر مزدوروں نے. اب اس نے کہہ دیا کاکروچ, اس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نوجوانوں کو, بے روزگار نوجوانوں کو کاکروچ کہہ دیا. انہوں نے کاکروچ پارٹی بنا لی. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ان کے آگے آئے گا. یہ جو کرتے رہے نا, یہ سب کچھ ان کے آگے آ رہا ہے, اور اس کی حالت جو ہے یہ مزید بدترین ہوتی جائے گی. تو ناظرین, آپ نے شیخ آفتاب حنیف صاحب کی رائے سنی. آپ ہمیں اپنے سوالات یا کوئی چیز آپ نہیں جاننا چاہتے ہیں اس میں اپنے کامنٹ باکس میں ہمیں بتائیے. میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا اور ایک نئے سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ.